السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ قال اللہ عز وجل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والفجر ولیال عشر۔ معزز علماء کرام، محترم حاضرین مجلس، ننھے منھے پیارے بچوں اور پردہ نشین دینی بہنوں، جیسا کہ آپ نے سنا، آج کی اس مجلس میں میرا عنوان ہے عشرہ ذو الحجہ کی فضیلت، یعنی ماہ ذو الحجہ کے جو ابتدائی 10 دن ہیں ان کی شریعت میں کیا فضیلت ہے۔ وقت کا خیال کرتے ہوئے نہایت مناسب ہے کہ میں سرسری طور سے قرآن و سنت میں جو اس عشرے کے فضائل وارد ہوئے ہیں اسے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام کو اس عشرے کی اور تمام جو دیگر ایام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فضیلت بخشی اور وہ مقامات جنہیں اللہ رب العالمین نے فضیلت بخشی ان کی قدر کرنے اور اپنے نامہ اعمال کو زیادہ سے زیادہ اعمال صالحہ سے بھرنے کی توفیق بخشے، آمین یا رب العالمین۔ سامعین کرام، ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمانے کو پیدا کیا، وقت اللہ رب العالمین کا بنایا ہوا ہے اور یہ سارے کائنات اللہ تبارک و تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ سنت اور طریقہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعض اوقات کو دوسرے اوقات پر فضیلت بخشی ہے اور بعض مقامات کو دوسرے مقامات پر فضیلت عطا فرمائی ہے، لہذا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل اور اللہ رب العالمین کا کرم ہے۔ اسی میں سے یہ جو عشرہ گزر رہا ہے، یعنی یہ ایام جو اس وقت ہم گزار رہے ہیں، جو ماہ ذو الحجہ کا عشرہ ہے، یہ اسلامی سال کا یا ہجری سن کا 12واں مہینہ ہے جسے ہم ذو الحجہ کے نام سے جانتے ہیں، اور اس کے جو ابتدائی شروعات کے یہ 10 دن ہیں اسے عشرہ کہا جاتا ہے۔ عشرہ یعنی 10، جیسے رمضان میں آپ کہتے ہیں پہلا عشرہ، دوسرا عشرہ، تیسرا عشرہ، تو یہ مطلب ہے کہ 10۔ تو قرآن و سنت میں ان کی بڑی فضیلتیں وارد ہوئی ہیں۔ ابھی میں نے آپ کے سامنے سورہ فجر کی 2 آیتیں تلاوت کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں قسم کھائی، قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی۔ چنانچہ مفسرین نے اس کے بارے میں لکھا کہ یہ جو 10 راتوں کا تذکرہ یہاں پر کیا گیا ہے، اس سے مراد ذو الحجہ کی ابتدائی 10 راتیں، اور یہ عربی کا اسلوب ہے کہ رات کہہ کر کے رات و دن مراد لیا جاتا ہے۔ جیسے ہم اپنی زبان میں جب کہتے ہیں ایک دن، تو ایک دن جب ہم نے کہا تو دن کے ساتھ رات خود بخود شامل ہوتی ہے، اس کام کے لیے 2 دن لگیں گے، مطلب 2 دن کے ساتھ 2 راتیں بھی خود شامل ہو جاتی ہیں۔ تو ایسے ہی عربی میں ہے کہ جب رات کہا گیا تو رات کے ساتھ اس کے دن جو ہے وہ خود اس میں شامل ہو گئے۔ تو یہ جو 10 دن ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی قسم یہاں پر کھائی ہے۔ یہ 10 دن بہت ہی زیادہ فضیلت والے ہیں۔ چنانچہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی عمل صالح جو ان 10 دنوں میں کیا جاتا ہے اس سے زیادہ افضل دیگر دنوں میں کیا جانے والا عمل نہیں ہے۔ یہ 10 دن جو ذو الحجہ کے 10 دن ہیں، لوگوں نے کہا اللہ کے رسول، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں جہاد بھی اتنا افضل نہیں ہے کہ جتنا ان 10 دنوں میں کوئی کیا جانے والا نیک عمل؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، وہ بھی نہیں سوائے اس کے کہ کوئی آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں اپنی جان و مال کے ساتھ نکلے اور پھر ان میں سے کوئی چیز لوٹ کر کے نہ آئے، یعنی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں شہید ہو جائے، تو اس کا یہ عمل ان اعمال سے افضل ہو سکتا ہے جو اس عشرے میں انجام دیے جا رہے ہیں، ورنہ تمام اعمال سے زیادہ افضل اور معزز اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک وہ اعمال ہے جو اس عشرے میں کیے جائیں۔
اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے سورہ حج میں ارشاد فرمایا وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، تاکہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیے ہوئے چوپایوں پر ان معلوم دنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لے، انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام پر ذبح کریں۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ ایام معلومات یعنی معلوم دنوں سے مراد یہ عشر ذوالحجہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مقامات پر اور مختلف انداز میں اس عشرے کی فضیلت کو بیان فرمایا ہے۔ اس کی فضائل میں سے آپ دیکھیں بہت ساری وجوہات بھی ہیں، جیسے اس کی فضیلت کی ایک وجہ یہ ہے کہ ان 10 دنوں میں ایک دن یوم عرفہ کا ہے، ایک دن یوم عرفہ کا ہے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیر الدعاء دعاء یوم عرفہ، کہ سب سے بہترین دعا وہ ہے جو عرفے کے دن کی جاتی ہے۔ اور اسی لیے ابن عبد البر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اس میں یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان میں اس بات پر دلیل ہے کہ عرفہ کا دن یہ دیگر دنوں سے زیادہ افضل ہے۔ اور اسی طریقے سے صحیح مسلم شریف کی روایت ہے ما من یوم اکثر من ان یتق اللہ فیہ عبدا من النار من یوم عرفہ، کہ جتنے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ عرفے کے دن جہنم سے آزادی بخشتا ہے اتنا اور کسی دن میں نہیں بخشتا ہے، یعنی کثرت سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس دن لوگوں کو جہنم سے آزادی عطا فرماتا ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستو، اسی لیے آپ دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو فضائل عشر ذوالحجہ کے بیان کیے اور یوم عرفہ کے بیان کیے، یہ اتنے عظیم ہیں کہ ایک دوسری جگہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو لوگ میدان عرفات میں جمع ہوتے ہیں تو ان کو دیکھ کر کے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تکبیر اور اس کی تحلیل اور اس کی تسبیح بیان کر رہے ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنی عبودیت کا اور اپنی غلامی کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اہل آسمان پر اہل زمین کو لے کر کے ان پر فخر کرتا ہے کہ دیکھو میرے یہ بندے اس جگہ پر جمع ہو کر کے میری بڑائی کر رہے ہیں۔ انہی 10 دنوں میں ایک دن یوم النحر کا ہے، یعنی قربانی کا دن ہے، اور اس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اعظم الایام عند اللہ یوم النحر ثم یوم القر، کہ سب سے عظیم دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک یوم النحر ہے، اس کے بعد یوم القر ہے۔ یہ اور اس طرح کی جو روایات موجود ہیں جس میں ان 10 دنوں کی فضیلت بیان کی گئی ہے، بہت سارے ہو سکتے ہیں۔ صرف فضیلت جاننا کافی نہیں ہے، اس سے پہلے بھی یقیناً مختلف خطبات میں جمعوں کے خطبوں میں آپ نے عشر ذوالحجہ کے فضائل کو سنا ہے، اس سے پہلے کتابوں میں پڑھا ہے، اور کہیں نہ کہیں سے آپ کو اس کے بارے میں کچھ نہ کچھ علم ضروری ہے، لیکن ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا ہم صرف سنتے ہیں، صرف پڑھتے ہیں اور جان کر کے چھوڑ دیتے ہیں، یا پھر ہم اس کے مطابق کچھ عمل بھی کر رہے ہیں۔ ہمیں ان دنوں کی قدر کرنے کی ضرورت ہے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے سورہ عنکبوت میں ارشاد فرمایا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین، کہ جو لوگ ہمارے راستے میں کوشش کرتے ہیں، جو ہمارے دین کے لیے کوشش کرتے ہیں، جو ہماری رضا حاصل کرنے کے لیے کوشش کرتے ہیں، جو جنت کو پانے کے لیے کوشش کرتے ہیں، جو جہنم کی آزادی کے لیے کوشش کرتے ہیں، جہنم سے آزادی کے لیے جو لوگ کوشش کرتے ہیں، والذین جاہدوا فینا، جو ہمارے راستے میں جو کوشش کرتے ہیں، لنہدینہم سبلنا، تو ہم ضرور بضرور انہیں اپنے راستے کی ہدایت دیتے ہیں، ہم ان کی رہنمائی کرتے ہیں۔ الغرض پتہ یہ چلا کہ اگر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہدایت اور اس کی رہنمائی چاہتے ہیں، جس کے بارے میں ہر نماز کی ہر رکعت میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، تو صرف ایسے ہی وہ مل جانے والی نہیں ہے، وہ ہدایت یوں ہی حاصل ہونے والی نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے محنت کرنا پڑے گی، اس کے لیے کوشش کرنا پڑے گی، اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں کرنا پڑے گی۔ تو کون سے وہ اعمال ہیں جو ہم اس عشرے میں کریں تاکہ ہمیں اس عشرے کی جو فضائل ہیں وہ حاصل ہو سکے؟ عزیزان گرامی، ایک عمل جو اس عشرے میں کثرت سے ہم کر سکتے ہیں اور کرنا چاہیے وہ ہے فرض اور نفل نمازوں کا اہتمام کرنا۔ فرض تو اس لیے کہا گیا تاکہ جو کچھ اگر کوتاہی اور سستی دیگر ایام میں ہم اگر فرض نمازوں میں کرتے ہیں تو وہ اس میں بالکل نہیں ہونا چاہیے۔
ورنہ نہ پڑھنے کی یا اس پر عمل نہ کرنے کا اس کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کثرت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے نوافل کا اہتمام کیا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا تھا کہ اپنے اوپر زیادہ سے زیادہ اللہ کے لیے سجدوں کو لازم کر لو، اس لیے کہ جو بھی سجدہ اللہ کے لیے کرو گے تو اس سے اللہ تمہارا ایک درجہ بلند کرے گا اور ایک گناہ معاف کرے گا۔ مسلم شریف کی روایت ہے، اور اس سے جو بات پتہ چلتی ہے کہ ان نوافل کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے جو ہم نمازیں پڑھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے سے بندے کے درجات کو بلند کرتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ اس کے گناہوں کو بھی معاف کرتا ہے۔ یہ حکم عام ہے، لیکن ظاہر سی بات ہے جب عشرہ ذو الحجہ کی اتنی زیادہ اہمیت اور فضیلت ہے تو ہمیں اس عشرے میں خاص طور سے اس عظیم عبادت کا خوب اہتمام کرنا چاہیے۔ اسی کے ساتھ روزوں کا اہتمام کیا جا سکتا ہے، کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عشرہ ذو الحجہ کے 9 روزے رکھا کرتے تھے۔ ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ اگر ممکن ہے تو پورے 9 روزے رکھیں، اگر ایسا ہم نہیں کر سکتے ہیں تو کم از کم پیر اور جمعرات جو اس میں پڑھیں، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے تھے، اس کا رکھنا چاہیے۔ جتنے زیادہ سے زیادہ ہم کر سکتے ہیں وہ کرنا چاہیے۔ اگر کوئی بندہ کسی مجبوری کے تحت یہ سب نہیں کر سکتا ہے تو کم سے کم اسے عرفے کے دن کا روزہ نہیں چھوڑنا چاہیے۔ یوم عرفہ کا جو روزہ ہے، جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اللہ سے امید رکھتا ہوں کہ یہ گزشتہ سال اور آنے والے سال کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا۔ صحیح مسلم شریف کی روایت ہے، ایک دن آپ روزہ رکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ 2 سال کے گناہوں کا کفارہ کر رہا ہے۔ جو عید کے پہلے والا دن یعنی 9 ذو الحجہ کا دن ہے، آدمی کو چاہیے کہ وہ اس عرفے کے دن کا روزہ ہرگز نہ چھوڑے اور ضرور بضرور اس کو رکھنے کی کوشش کریں۔ ہم سب جانتے ہیں کہ یہ روزہ یہ غیر حاجیوں کے لیے ہے، جو حج کے لیے گئے ہوئے ہیں وہ لوگ اس دن روزہ نہیں رکھتے ہیں، ان کے لیے ایسا کرنا مسنون نہیں ہے۔ یہ ان لوگوں کے لیے سعادت اور خوش نصیبی ہے، ایک طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا تحفہ ہے۔ جو حج کے لیے نہیں جا سکے ہیں، اپنے گھروں پر ہیں، اور وہ اس دن کا روزہ رکھیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے عظیم اجر حاصل کریں۔ اسی طریقے سے ان دنوں میں آدمی کو زیادہ سے زیادہ تکبیرات، تحلیلات اور تحمیدات کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ کیا ہے؟ تحلیل یعنی لا الہ الا اللہ پڑھنا، تکبیر یعنی اللہ اکبر پڑھنا، اور تحمید یعنی اللہ کی حمد و ثنا الحمدللہ وغیرہ پڑھنا۔ یہ جو بھی اس میں کلمات ہو سکتے ہیں جو مختلف احادیث میں وارد ہیں، آپ اس میں سے کسی کا بھی استعمال کر سکتے ہیں، اور کثرت سے پورے عشرے میں اس کو پڑھتے رہنا چاہیے۔ اور اس کے بعد جو قربانی کے بعد کے جو ایام تشریق ہے اس میں بھی اس کو پڑھتے رہنا چاہیے۔ صحابہ کرام کو آپ دیکھیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما یہ عشرہ ذو الحجہ میں اس طرح سے بآواز بلند تکبیر کہتے ہوئے بازاروں کی طرف نکل جاتے، راستوں میں بآواز بلند تکبیر کہا کرتے تھے۔ یہ بازار جاتے اور ان کو بازار سے کچھ خریدنا بیچنا کچھ نہیں ہوتا تھا۔ کیوں جاتے تھے؟ تاکہ جائیں اور وہاں پر تکبیرات پڑھیں تو جو لوگ دنیا داری میں مشغول ہو چکے ہیں، اپنے کاروبار میں مشغول ہو چکے ہیں، انہیں یاد آئے کہ کون سے ایام چل رہے ہیں، کتنی فضیلت والے ایام چل رہے ہیں، اور وہ بھی ان کے ساتھ شامل ہو جائے۔ اور ایسا ہی ہوتا، ان کی آواز کو سن کر کے بازار اللہ تبارک و تعالیٰ کی تکبیرات سے گونج جایا کرتے تھے۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ کوئی مخصوص الفاظ ہی پڑھے جائیں ایسا ضروری نہیں ہے، لیکن جو معروف الفاظ ہیں اور جس پر بعض صحابہ اور تابعین وغیرہ کا عمل رہا ہے، آپ سب جانتے ہیں اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، یہ الفاظ معروف ہیں۔ اس کے علاوہ بھی کوئی پڑھتا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اور جو کچھ آدمی پڑھ سکتا ہے اسے پڑھتے رہنا چاہیے پورا عشرہ۔ اور اس کے بعد ایام تشریق بھی آدمی کو چاہیے کہ کثرت کے ساتھ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی، اس کی کبریائی، اس کی بزرگی، اس کی حمد و ثنا اور اس کی توحید کا ذکر کرتا رہے اور اس کے ترانے گاتا رہے۔ بعض دفعہ جو یہ دیکھا جاتا ہے کہ ہمارے یہاں یہ معمول پتہ نہیں کیسے عام ہو گیا ہے کہ بعض لوگ جب 9 ذو الحجہ ہوتی ہے تو اس کے فجر سے بعد ہر فرض نماز کے بعد وہ اس تکبیر کو بآواز بلند
ایک ساتھ اجتماعی طور سے پڑھتے ہیں اور ایسا ہی وہ ایام تشریق میں کرتے رہتے ہیں صرف فرض نمازوں کے بعد۔ دیکھیں، ایک تو اس طرح کا عمل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یا صحابہ کرام سے ثابت نہیں ہے، سلف سے ثابت نہیں ہے۔ دوسرے یہ ہے کہ اس کا ایک بہت بڑا نقصان یہ ہے کہ لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ فرض نماز کے بعد ہم نے ایک بار اجتماعی طور سے یہ تکبیرات پڑھ لیں تو بس کافی ہو گیا۔ یہ ایک بہت بڑا نقصان اس کا ہے۔ تو اس لیے ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اس طرح کا عمل اولاً تو یہ ثابت نہیں ہے، دوسری بات یہ ہے کہ آدمی کو چاہیے کہ وہ ہر جگہ، چاہے وہ اپنے گھر کے اندر ہو، چاہے وہ مسجد میں ہو، چاہے وہ کہیں سفر میں ہو، بازار میں ہو، ہر جگہ اسے کثرت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تکبیر پڑھتے رہنا چاہیے۔ اسی طرح سے آپ جانتے ہیں یہ ایام، یہ حج کے ایام ہیں، تو اس میں عمرے اور حج کی بھی بڑی عظمت اور فضیلت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک عمرہ دوسرے عمرے تک کے درمیانی گناہوں کا کفارہ ہے، اور حج مقبول کا بدلہ تو جنت ہی ہو سکتا ہے۔ لہذا جسے بھی یہ سعادت نصیب ہو اور ممکن ہو تو اسے حج اور عمرہ ضرور کرنا چاہیے۔ ایک عظیم عبادت جو اس عشرے میں کی جا سکتی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں صدقہ و خیرات کرنا ہے، کہ آدمی زیادہ سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں صدقہ و خیرات کرے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقْ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ۔ سورہ منافقون میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو، جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں سے تم خرچ کرو۔ ایک بات یہ غور کرنے کی ہے کہ اللہ رب العالمین یہ کہہ رہا ہے کہ جو ہم نے تمہیں دیا ہے، جو بھی ہمارے پاس ہے، چاہے تھوڑا ہے چاہے زیادہ ہے، نہ یہ ہمارے عقل کا کمال ہے، نہ یہ ہمارے بازو کی قوت ہے، اور نہ یہ باپ دادا کی مہربانی ہے۔ جو کچھ ہم کو ملا، چاہے وراثت میں ملا، چاہے آپ نے کمایا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ جو ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرو، اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی کے پاس موت آ جائے۔ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ، تو کہنے لگے اللہ، اے میرے رب تھوڑی سی مہلت مجھے دے دے، تھوڑی سی مہلت مجھے دے دے تاکہ میں کچھ صدقہ و خیرات کر لوں، اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے راستے میں کچھ خرچ کر لوں اور صالحین میں سے ہو جاؤں۔ میرے بھائیو، یہ صدقہ و خیرات یہ اتنی عظیم نیکی ہے، آدمی مرنے کے بعد جب اس کا اجر و ثواب دیکھے گا تب اسے اس بات کا احساس ہوگا۔ جو بھی آپ جانتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب آدمی مر جاتا ہے تو اس کے اعمال کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے سوائے 3 چیزوں کے، اور ان میں سے ایک صدقہ جاریہ ہے۔ جو کچھ اس نے اپنی زندگی میں ایسے جگہ پر لگایا تھا کہ اس کے مرنے کے بعد بھی اس سے فائدہ اٹھایا جا رہا ہے، اس کے مرنے کے بعد بھی، اور اگر قیامت تک اس سے فائدہ اٹھایا جاتا رہے گا تو اسے اس کا اجر و ثواب ملتا رہے گا۔ اس لیے صدقہ و خیرات کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے، اور معمولی چیز کے صدقہ و خیرات کو بھی معمولی نہیں سمجھنا چاہیے۔ ہم عموماً یہ ہوتا ہے کہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ ارے یہ معمولی سی چیز کیا ہم صدقہ کریں، یہ تھوڑی سی چیز ہم کیا صدقہ کریں۔ نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اتقوا النار ولو بشق تمرۃ فإن لم تجدوا فبکلمۃ طیبہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جہنم کی آگ سے بچو، جہنم سے بچو، چاہے کھجور کے ایک ٹکڑے صدقے کے ذریعے ہی سے کیوں نہ۔ اگر آپ کے پاس اس وقت وہی موجود ہے تو وہی صحیح، آپ اس کو صدقہ کرنے سے، کسی کو دینے سے پیچھے مت ہٹیے۔ آپ سوچئے کھجور کے ایک ٹکڑے کی کیا حیثیت ہے۔ اور ایک دوسری روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تمہارے پاس کچھ اور نہیں ہے اور صرف بکری کا کھر ہے تو اسے بھی اپنے پڑوسی کو یا کسی کو صدقہ دینے سے تم ہچکچاؤ نہیں۔ یہ بات بہت اہم ہے، اور خاص طور سے میری بہنوں کو بھی اسے غور سے سننا چاہیے کہ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس، ہمارے گھر میں کوئی معمولی چیز اگر ہے، کوئی چیز ہے اور ہم اپنے پڑوسی کو دینا چاہتے ہیں تو کئی بار یہ سوچ کر کے ہماری بہنیں رک جاتی ہیں کہ یہ چیز تو کوئی خاص نہیں ہے،
تو کیا ہم دیں کہ نہیں دیں، اور اسی دیں کہ نہیں دیں میں نہیں دے غالب آ جاتا ہے. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. اور اسی طریقے سے اگر کسی نے ہم کو کوئی چیز ہدیہ دیا ہے تو اسے معمولی نہیں سمجھنا چاہیے. یہ بہت اہم ہے. دینے والا کیوں ہچکچا رہا ہے؟ کیونکہ جو مینٹالٹی، جو ذہنیت ہم نے بنا رکھی ہے کہ ارے اس سے اچھا تھا نہ دیتا، اتنی معمولی چیز دینے کی کیا ضرورت تھی، اس سے اچھا ہوتا نہ دیتا. نہیں، جو دے رہا ہے اسے بھی اس چیز کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے، اور جسے دیا گیا ہے اسے بھی اس چیز کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے. بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو یاد رکھیں، تہادو تحابو، آپس میں ایک دوسرے کو ہدیہ دیا کرو، تحفے دیا کرو، اس سے آپس میں محبت بڑھتی ہے. تو بہرحال صدقہ اس عشرے میں یہ صدقہ کرنا بہت اہم اور بہت عظیم عبادت ہے. جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے پاس دیا ہے اسے ضرور صدقہ کیجئے. اور پھر اسے یہ بھی یاد رکھیے کہ یوم النحر، قربانی کا دن ہمارے سامنے ہوگا، اور اس دن اگر آپ نے قربانی کی ہے تو ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ جو گوشت ہمارے گھر میں آیا ہوا ہے، خاص طور سے جو غربا اور مساکین ہیں، ان تک ہم اس کو زیادہ سے زیادہ کس طریقے سے پہنچا سکتے ہیں. یقیناً آپ رشتہ داروں کو دیں گے تو بھی اجر و ثواب پائیں گے، آپ دوستوں کو دیں گے تو بھی اجر و ثواب پائیں گے. لیکن کئی بار ایسا دیکھا جاتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں جس کے ہاں قربانی ہے اور اس کے جو رشتہ دار اور دوست احباب ہے سب اس کے پاس لالا کر کے اور گوشت دے رہے ہیں. جتنا اس کے گھر میں ہے، جس کو سنبھالنے سے پریشان ہے، اور مزید اس کے پاس پہنچ گیا ہے. لیکن وہی اس کا ایک پڑوسی ہے جس کے ہاں قربانی نہیں ہے، جسے لوگ جانتے پہچانتے نہیں ہیں، کوئی اجنبی کسی گاؤں کا آ کر کے وہاں شہر میں رہ رہا ہے، اسے کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا ہے. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. اور ساتھ ہی یہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ ہم اس بات پہ ناراض ہو جائیں کہ ہمارے کسی رشتہ دار کے یہاں قربانی تھی، اس نے ہمیں گوشت نہیں پہنچایا، کسی دوست کے یہاں قربانی تھی، اس نے ہمیں گوشت نہیں پہنچایا. آپ کے گھر میں خود قربانی ہے، ممکن ہے اس نے یہ سوچا ہو کہ آپ کے گھر میں خود قربانی ہے تو آپ کو نہ بھی دے تو کوئی حرج نہیں ہے، وہی کسی غریب کو دے دیا جائے تو زیادہ بہتر ہوگا. لہذا یہ کوئی ناراض ہونے کی بات نہیں ہے، اور ہمیں اپنے ذہن کو وسعت دینے کی ضرورت ہے، اپنے ظرف کو بڑھانے کی ضرورت ہے. بہرحال اسی طریقے سے چند جو نیکی کے کام ہم کر سکتے ہیں، کوئی نیکی کا کام جو آپ کی سمجھ میں آتا ہو اس عشرے میں مت چھوڑیے. مثال کے طور پر قرآن کریم کی تلاوت ہے، اس کا سیکھنا اور سکھانا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین انسان وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے. تو قرآن کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کیجئے، اس کو سیکھیے، سکھائیے، کثرت سے استغفار کیجئے، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کیجئے، صلہ رحمی کیجئے، رشتہ داریوں کو بڑھاوا دیجئے، رشتہ داروں سے ملیے جلیے، ان کی خیر خبر لیجئے، اور اسی طریقے سے سلام کو عام کیجئے، لوگوں کو کھانا کھلائیے، لوگوں کے درمیان اصلاح کا کام کیجئے، نیکی کا حکم دیجئے، برائی سے روکیے، پڑوسیوں کے ساتھ احسان کیجئے، مہمان کی مہمان نوازی کیجئے، اللہ کے راستے میں خرچ کیجئے، راستے سے اور دیگر جگہوں سے جو تکلیف دہ چیزیں ہو سکتی ہے ان کو دور کیجئے، اپنے اہل و عیال پر، بیویوں پر خرچ کیجئے، یتیموں کی کفالت کیجئے، جو مریض اگر ہیں ہمارے جان پہچان کے ہیں ان کی آپ عیادت کیجئے، جو ہمارے بھائی ضرورت مند ہیں ان کی ضرورتوں کو پورا کرنے کی کوشش کیجئے. کسی بھی طریقے سے ہو سکتی ہے، مال کے ذریعے سے ان کو جاب کی اور کسی روزگار کی ضرورت ہے اس کے لیے رہنمائی کر کے، اور کسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود و سلام پڑھیے، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد. اسی طریقے سے لوگوں کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کیجئے، والدین کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ اچھا رویہ اختیار کیجئے. اسی طریقے سے لوگوں کے لیے ان کے پیٹھ پیچھے دعائیں کیجیے، بہت عظیم نیکی ہے. لوگوں کے لیے، ان کے خیر کے لیے، ان کے اصلاح کے لیے، ان کے برکتوں کے لیے، ان کی صحت کے لیے پیٹھ پیچھے ان کے لیے دعا کیجیے. اسی طریقے سے نمازوں کی پابندی کیجیے، اقامت و اذان کے درمیان کثرت سے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کیجیے. جمعہ آ جائیں تو جمعہ کے جو اعمال ہیں ان کی پابندی کیجیے، مسجدوں میں جلدی جانے کا اہتمام کیجیے، باجماعت نمازوں کی محافظت کیجیے، جو سنت موقدہ ہے، نوافل ہے، ان کا اہتمام کیجیے. اسی طریقے سے عید کی نماز کا خاص طور سے اہتمام کیجیے، نمازوں کے بعد جو اذکار ہیں ان کا اہتمام کیجیے، صبح کے اذکار، شام کے اذکار، ان کا اہتمام کیجیے، حلال مال کمانے کا اہتمام کیجیے،
اور اسی طریقے سے مسلمانوں کی خوشیوں میں شامل ہونے اور لوگوں کو خوشیاں پہنچانے کی کوشش کیجیے، جو کمزور ہے، ضعیف ہیں، ان کی مدد کیجیے، اور اسی طریقے سے خیر کی طرف لوگوں کی دلالت و رہنمائی کیجیے۔ جو ہمارے گھر میں بچے ہیں، بچیاں ہیں، ان سے پیار محبت، ان کی تعلیم کا اہتمام کیجیے، اور اسی طریقے سے مسلمانوں میں آپس میں اتحاد و اتفاق کس طریقے سے قائم ہو سکتا ہے۔ الغرض یہ چند باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، جو بھی نیکی کا راستہ آپ کی سمجھ میں آتا ہے اس پر چلنے سے پیچھے مت ہٹیے، اس پر چلنے سے پیچھے مت ہٹیے میرے بھائیوں۔ اسی طریقے سے یہ ضروری ہے کہ جس طرح سے ہم نیکی کے راستے پر آگے بڑھنے کی بات کر رہے ہیں، تو اس عشرے میں برائی سے اپنے آپ کو روکیں، برائی سے اپنے آپ کو بچائیں۔ جہاں اگر کسی خاص مقام پر، کسی خاص موقع پر اگر آپ کو نیکیوں کا بدلہ اگر بڑھ چڑھ کر کے مل رہا ہے، تو اس موقع پر، اس مقام پر گناہوں سے بچنا بھی آدمی کے لیے زیادہ ضروری ہو جاتا ہے۔ اپنے نگاہوں کی حفاظت کیجیے، اپنی زبان کی حفاظت کیجیے، شرمگاہوں کی حفاظت کیجیے، لوگوں کو تکلیف دینے سے بچیے، اور اسی طریقے سے غیبت، چغلی وغیرہ جو بھی برائی کا راستہ ہے اس سے اپنے آپ کو بچائیے، اور تضییع اوقات سے بچیے، وقت کو ضائع کرنے سے بچیے کسی بھی طریقے سے۔ وقت بہت قیمتی ہے میرے بھائیوں۔ آخری بات کیا وجہ ہے کہ یہ جو عشرہ ہے اور اس میں یہ اتنے ساری فضائل اس میں موجود ہیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو وہی جہاں سے ہم نے اپنی بات آغاز کی تھی کہ یہ اللہ کے نبی، اللہ رب العالمین کا طریقہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو کسی پر فضیلت دے دیتا ہے، بندوں کو ایک دوسرے پر فضیلت دیتا ہے، وقت کو ایک وقت کو دوسرے وقت پر فضیلت دیتا ہے، ایک مقام کو دوسرے مقام پر فضیلت دیتا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو سلف نے جو بات لکھی ہے وہ یہ ہے کہ ظاہری طور سے جو بات سمجھ میں آتی ہے کہ آخر اس عشرے کی اتنی عظمت اور فضیلت کیوں ہے، تو وہ یہ کہ جتنی بڑی بڑی عبادتیں ہیں وہ سب اس عشرے میں جمع ہو گئی ہیں، جو اس کے علاوہ نہیں پائی جاتی ہے۔ نماز ہے، روزہ ہے، صدقہ ہے، اور قربانی ہے، عمرہ ہے، حج ہے۔ ظاہر سی بات ہے سب کچھ آپ دیگر دنوں میں کر سکتے ہیں، لیکن کیا قربانی دیگر دنوں میں کی جا سکتی ہے؟ کیا حج دیگر دنوں میں کیا جا سکتا ہے؟ نہیں کیا جا سکتا ہے۔ یہ تمام عظیم عبادتیں اس عشرے میں جمع ہو گئی ہیں، لہذا ہمیں اس عشرے کی عظمت کو سمجھنا چاہیے، وقت کو غنیمت جاننا چاہیے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری زندگی میں ایک بار پھر یہ عشرہ ہمیں نصیب کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہمیں اس عشرے کی عظمت و فضیلت کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرما، الہ العالمین اسے غنیمت جاننے کی ہمیں توفیق دے، رب العالمین اس کے لیے اہتمام کرنے اور زیادہ سے زیادہ عبادتوں میں اپنا وقت صرف کرنے کی ہمیں توفیق عنایت فرما، آمین یا رب العالمین۔ استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین، آمین، فاستغفروہ انہ غفور الرحیم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔